بلیک ہول میں خوش آمدید. میں آج کے اس پروگرام کی میزبان صنوبر الطاف ہوں. آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے اور ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ ایک شاعری کی کتاب ہے، اس کی رونمائی کے سلسلے میں ہے. یہ جو شاعری کی کتاب ہے اس کا نام ہے کالے نہنگ، اور اس کے جو شاعر ہیں رضی حیدر گیلانی، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ جو آج کل خارجی جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی انتشار اور کیا کہنا چاہیے پیچیدہ ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کئی چھٹیوں کے بعد آج کا جو ایک پروگرام ہے وہ شاعری سے شروع کیا جائے. ہماری آج کی جو یہ پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے شاعر بھی موجود ہیں رضی حیدر گیلانی صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے 3 مہمان اردو ادب کے، اردو شاعری کے بہت ہی نمایاں نام اور اہم ترین نام ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر وحید احمد ہمارے ساتھ ہیں، شاعر ہیں، ناول نگار ہیں اور بہت ہی جانی مانی شخصیت ہیں اردو شاعری پڑھنے والوں کے لیے، اردو ادب کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر محمد یامین صاحب ہیں. محمد یامین صاحب کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے اور کشمیر سے آئے ہیں اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، اور شاعری کا اور نظم کا بہت اچھا حوالہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد سیال صاحب موجود ہیں، غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں، غزل کے نقاد ہیں اور استاد ہیں، اور آج جو ہے وہ رضی حیدر گیلانی صاحب کی نظموں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ سانجھ پبلیکیشنز نے چھاپی ہے اور اس میں نظمیں ہیں، پابند اور آزاد نظمیں ہیں اور نثری نظمیں بھی ہیں. اس کتاب کا جو دباچہ ہے وہ ڈاکٹر وحید احمد صاحب نے لکھا ہے. وہ اس کا چھوٹا سا میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت ہی ایک نمایاں تعارف ہے رضی صاحب کی نظموں کا. وہ کہتے ہیں، آئیے ایسے شاعر کو پڑھیں جو مروجہ رجحان سے کنارہ کش ہے. یہ وہ شاعر ہے جو پہلے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور رد عمل پوری گمبھیرتا کے ساتھ زینت کرتاس کرتا ہے. شاعر کا نام رضی حیدر گیلانی ہے اور کام کا نام کالے نہنگ. یہ کتاب اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہے. تو سب سے پہلے میں رضی آپ سے سوال کروں گی، اور تاکہ ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکے. اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں سے ہے، آپ کا کریئر کہاں سے شروع ہوا، آپ کی تعلیم کہاں سے ہے؟ جی، اگر پیدائش کے حوالے سے بات کریں تو میرا تعلق کشمیر سے ہے. مظفر آباد میں میری پیدائش ہوئی ہے اور جو بچپن ہے وہ وہیں گزرا ہے. قریباً بات ہوگی یہ میں تیسری چوتھی میں ہوں گا جب میں اسلام آباد آ گیا. کچھ عرصہ یہاں بھی گزرا. پھر والد صاحب جو ہیں ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے لیے کام کرتے تھے، تو ہم پشاور بھی رہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے. تو والد صاحب کی وجہ سے یہ شاعری کا رجحان جو ہے انہی کی وجہ سے گھر میں تھا. ہر وقت غالب کا، امیر کا ذکر ہوتا تھا، فیض کا ذکر ہوتا تھا. تو ہم بھی سوچتے تھے کہ جو لوگ جو جرمن میں ایک ٹرم ہے نیچے کی، اوبر مینش، سپر مین، تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ اوبر مینش جو ہیں یہ شاعر لوگ ہی ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے ہی لوگ موجود تھے تو ہمیں بھی خیال آیا. پھر یہ کہ جب کسی مجلس میں جاتے تھے، مرثیے سنتے تھے، تو لوگوں کو والد اگر سے ہم سنی اس سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ والد جو ہیں وہ مجلس میں لے کے جایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے مرثیے. پھر میں دیکھتا تھا کہ لوگ کیسے ان نظموں کو، ان مرثیوں کو سنتے ہیں اور سر پیٹتے ہیں اور روتے ہیں. تو جو افیکٹ ہے شاعری کا وہ خاص کر مجالس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ تھیاٹرکس جو ہیں نا، جو خاصہ ہے مرثیے کا، وہ وہاں دیکھنے کو ملتی ہے. اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی، ایک طرف تو لطافت ہے لیکن ایک طرف یہ جو تھیاٹرکس ہے، یہ شور انگیزی جو ہے، یہ کیسے انسان کے ذہن پہ اثر ڈالتی ہے. تو وہ رجحان بچپن سے تھا. وہ کرتے کرتے کسی صورت اس کتاب میں ڈھل گیا ہے، جو پچھلے آپ کہہ لیجئے بچپن سے ہی لکھ رہے ہیں.
تو یہ اسی کا نچوڑ ہے, آپ یوں کہہ لیجیے. یعنی کہ آپ کے بچپن سے آپ کے لاشعور میں شاعری جو ہے وہ ہمیشہ جی کہیں جی پہ بالکل موجود رہی ہے. بالکل. تو کچھ یاد ہے کہ باقاعدہ پہلی نظم جو ہے وہ کب لکھی آپ نے؟ پہلی نظم میں نے لکھی تھی میرے خیال میں 7ویں میں. ہمارے استاد تھے, وہ تشریح کے لیے ہمیں پڑھا رہے تھے, تو میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ سر, وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ مضامین ایک جیسے ہوتے ہیں غزلوں میں, تھیمز ہوتے ہیں, مضامین ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ایک شاعر کا اگر شعر کی ایک شاعر کی شعر کی تشریح کر رہے ہوں تو کسی دوسرے شاعر کے مضمون کو وہاں باندھیے تاکہ آپ کو نمبر زیادہ ملیں. تو میرا حافظہ ذرا کمزور واقع ہوا ہے, تو میں بچپن میں اسی بات پہ پریشان ہوتا تھا. میں نے ان سے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ سر اپنے شعر لکھ سکتے ہیں. آپ کو حوالے کے شعر یاد کرنا مشکل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنے شعر لکھ سکتے ہیں, تو وہ حیران ہوئے کہ ان کے پاس کہنے لگے ایسا لڑکا بھی ہے جو پہلا میرا اسٹوڈنٹ ہے جو شعر کہتا ہے. تو انہوں نے اگلے دن مجھے کہا کہ آپ اگلی کلاس جو ہے وہ رضی کی شاعری پہ ہوگی. اب رضی 7ویں 8ویں کا بچہ کیا ہی شاعری پہ پورے 40-50 منٹ گزارے گا, لیکن یہ کہ انہوں نے جو اس وقت ایک طرح سے عزت افزائی کی, تو میرے ذہن میں یہ پیدا ہوئی بات کہ چلو سننے والے بھی ہیں تو وہ اور لکھتے ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں میچورٹی آتی جاتی ہے, اور جو ٹاپکس ہیں, مضامین ہیں, وہ بھی بدلتے جاتے ہیں, اور آپ ایک ایسے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے اب مطبوعہ ہونا چاہیے, یہ صرف کاغذوں میں لکھا ہوا مخطوطہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا صحیح. اس سے پہلے کہ رضی صاحب کی شاعری پر بات چیت شروع کی جائے, ہم تھوڑی سی ان کی نظمیں سن لیتے ہیں, 1-2 نظمیں, تاکہ جو سننے والے ہیں ان پر ان کی نظموں کا جو ایک تاثر ہے وہ بھی مستحکم ہو سکے اور آپ کے اسلوب سے اور نظم سے واقفیت ہو سکے. بالکل بالکل. تو 1-2 نظمیں. میں ایک نظم جو یہ بھی کہوں کہ نظمیں تو میں کہہ رہا تھا, لیکن عموماً کیونکہ جرمنی میں رہتا ہوں, جرمنی میں رہنے کی وجہ سے حلقوں سے بہت دور رہا ہوں میں, ادبی حلقوں سے. تو ادبی حلقوں سے دور رہنے کی وجہ سے مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ یہ شاعری اچھی ہے بری ہے, بس میں لکھ رہا تھا جو بھی ہے. تو کورونا کے دنوں میں کلب ہاؤس ایک ایپ ہے جس پہ کسی نے کہا کہ آپ پرفارم کریں, تو وہاں پہ جو نظمیں پسند کی گئیں ان میں سے میں ایک آپ کو سناتا ہوں. اس کا نام ہے بلڈ کینسر. اس نظم کا سلسلہ یہ ہے کہ نظم جو ہے اس کے اندر شروع میں کچھ نثر ہے, آپ اس کو پرولوگ سمجھ لیجئے, اور پھر نظم کا آغاز ہوتا ہے. نظم کا نام ہے بلڈ کینسر. یہ نظم ایک مرتے ہوئے 12 سالہ بچے کی دنیا ہے جس کی رگوں میں کیمو تھراپی کے محلول دوڑ رہے تھے, پر اس کے خوابوں کے کردار مردنگ کی تھاپ پر ناچتے. وہ سپہ سالار بھی تھا اور ایک خلاباز بھی. دور افق پر اس کی موت کے رنگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. یہ ان زمانوں کی داستاں ہے کہ جب خرد کے کثیف پنجوں نے میرے سنبل پروں میں ناخن نہیں کھبوئے تھے. ان زمانوں میں سپنے سانپوں کے بل نہیں تھے. اننت ناگا کی جھڑتی چمڑی سپولیوں کا خدا نہیں تھی. گگن کا کیسر گدوں کا لقمہ نہیں بنا تھا. ہمارے صورت گروں نے الٹے عمیق غاروں کو سیدھ دیتے پلید چمگادڑوں کا چہرہ نہیں تکا تھا. اگرچہ کینسر کے زرد کیڑے رجز کی لے پر تھرک رہے تھے, میں اپنے دل کی لگام تھامے کلاہ خود میں سے جھانکتا تھا. سو میری نبضوں کے ہن ہنانے سے زرد کیڑوں میں خوف قائم تھا, پر اچانک سفید کوٹوں میں بند سرنجوں نے میری دھڑکن پہ کان رکھے. یوں تیز دانتوں سے میرے کولہے کی ہڈی میں نخ کھودی کہ شاہ پورس کے مست ہاتھی نے اس کی فوجوں کو رون ڈالا.
سفید خلیوں کے شاہ سواروں نے شہبہ دلدل کی پیروی میں سپر اٹھائی، نیام سے تیغ کو نکالا تو زرد کیڑوں نے اپنے نیزوں پہ خونی صفے اٹھا لیے تھے۔ میں مر رہا ہوں، سسک رہا ہوں، یہ میرا بستر جہاں میں بے سد پڑا ہوا ہوں میری چتا ہے۔ سو میرے ہاتھوں میں میرے بالوں کے جلتے گچھے ہیں، میرے ڈھانچے کے رقص آخر کو دیکھنے یہ سیاہ کپڑوں میں کون بڑیاں ہیں؟ کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ انہیں اٹھاؤ، کھجور کی گٹھریاں ہٹاؤ، یہ خونی تھیلے میں کس کا خون ہے؟ لہو کے قطروں کا ورد روکو، یہ ورد آنتوں کو کاٹ کھاتے ہیں اور مسانوں کو چاپ جاتے ہیں۔ یہ رقص آخر آخری نہیں ہے، میں ایک جوالا مکھی کا قصہ ہوں، میں انفجار عظیم کی طاقتوں میں ذرہ ہوں، میں ملکی وے کی سفید راہوں میں زرد سورج کے آشیانے میں رہنے والا گو جل رہا ہوں، جلا نہیں ہوں، میں مر رہا ہوں، مرا نہیں ہوں۔ واہ، بہت خوب۔ عموماً شاعری پر جو ہے وہ تالیاں نہیں بجائی جاتی، لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے اپنی نظم کو تو میرا خیال ہے اس پہ تالیاں بنتی تھی۔ بہت خوب رضی صاحب، آپ کو نظم کہنی بھی آتی ہے اور پڑھنی بھی آتی ہے۔ بہت خوش۔ عموماً اکثر شاعر جو ہیں بیچارے وہ پڑھ نہیں پاتے اپنی نظمیں بھی، تو بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ تو کچھ وحید احمد صاحب سے آپ کی شاعری کی کتاب پر بات کریں گے۔ وحید احمد صاحب نے دیباچہ لکھا ہے، تعارف لکھا ہے اس کا، ایک اور اچھا میرے خیال میں تھا ایک درمیان میں سنیں گے اور آخر میں دوبارہ، تو اگر آپ دوبارہ ٹھیک ہے چلیں۔ میرا تو خیال ہے کہ نظمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے وحید صاحب کی۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے، ایک سوالات کا راؤنڈ لگا لیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ آپ سے نظر سنیں گے۔ وحید احمد صاحب، آپ نے اس کا دیباچہ لکھا ہے، تعارف لکھا ہے، اور ظاہر ہے پبلشنگ سے پہلے آپ کی نظر سے یہ کتاب گزری ہے، تو کچھ اپنے تاثرات بتائیے، آپ نے ان نظموں کو کیسا پایا ہے، کیسی لگی ہیں آپ کو یہ نظمیں؟ دیکھیے، یہ مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ مسودے کی شکل میں مجھے ملی، اور جیسا کہ ہم سارے لوگ شاعری سے متعلق ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی غیر معمولی تخلیق پارا کوئی دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے چونکتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ مسودہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ اس قدر بھرپور اور اتنا شدید، اور اس کے جو ایشوز اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ اتنے بھیانک اور عام ڈگر سے بالکل ہٹ کے اور یونیک جسے کہا جاتا ہے۔ تو بیک وقت جو ہے مجھے دل سے دعا بھی نکلی اور خوشی بھی ہوئی کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بنے بنائے راستے ہیں ان پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ ہائی وے پہ ڈرائیو کریں، آپ یہاں کشمیر ہائی وے پہ جلوس نکالیں، بڑے آرام سے چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن راستہ بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک نئی ڈگر بنانا، ایک نئی راہ کا تعین کرنا اپنے نام سے، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کیا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو یہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارا جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سہل انگاری ہمیں نظر آتی ہے، تان آسانی ہے، ایک بنے بنائے چیز، جیسے کہ غزل میں آپ دیکھ لیجئے
کہ جو اساتذہ ہمیں ایک بہت بڑی شاعری دے گئے ہیں وہ تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ وہی غزل کہہ رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اساتذہ سے بہتر تو وہ نہیں کہہ سکتے. بہت کم غزل کو ایسے ہیں، یہ دیکھیں عابد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جن میں تازہ کاری ہوتی ہے، جو نئے مضامین لے کے آتے ہیں یا نظم میں لے کے آتے ہیں، جیسے آپ لے کے آتی ہیں، جیسے آپ تو کائنات کے بیک یارڈ میں بھی دیکھتی ہیں. یامین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میرے پیش رو ہیں، ہم ان سے نظمیں لکھنی سیکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو نئی باتیں ہیں وہ بڑی کم دیکھنے میں آتی ہیں. تو ان کی ساری نظمیں جو ہیں وہ عام ڈگر سے ہٹ کے. پہلی بات نظم کی طرف، اب میں چونکہ نظم کا طالب علم ہوں، نظم کہتا ہوں، نظم ہمارے ہاں آزاد نظم کے بعد اب نثری نظم کا بھی چونکہ رواج ہے، تو ہماری نظم جو ہے وہ بیشتر نظمیں بہت زیادہ تجریدی ہو چکی ہیں. ایبسٹریکٹ، اتنی زیادہ ایبسٹریکٹ ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید قاری تو اس کو کیا سمجھے گا، پتہ نہیں لکھنے والا بھی اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اتنی زیادہ مبہم اور اس کے مضامین اتنے زیادہ دھندلے. تو دوسری خوبی جو ان کی نظموں میں نے دیکھی وہ کلیئرٹی آف تھاٹ تھا، بالکل فوکسڈ. یہ ابھی انہوں نے یہ جو نظم پڑھی ہے، اسی طرح ان کی باقی نظمیں ہیں، خواہ وہ الیعازر مر گیا ہے، یا خواہ وہ یورینیم کی حکومت ہو، خواہ وہ ہارٹ اٹیک ہو، خواہ وہ بلڈ پریشر ہو، خواہ وہ اوپن ہارٹ سرجری ہو، یہ ان کی نظموں کے عنوان ہیں. شہزادی نہیں رہی، اس طرح کی چیزیں، اتنی نظمیں جو ہیں آپ دیکھیں فوکسڈ ہے، مربوط. یہ ان کی دوسری خوبی. تیسری بات جو بلکہ پہلے کہنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈارک رومانٹسزم ہے، یا جسے ہم گوتھک فکشن کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، نایاب ہے تقریباً. جو ویسٹ میں یہ مجھے ان کی بہت زیادہ بیک گراؤنڈ کا، میں تو ان کو ویسے شاعر زیادہ پسند کرتا ہوں. شاعر کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نوجوان اگر خوبصورت بات لکھے گا تو وہ ہمارے لیے تو بزرگ، سیدھی سی بات. ویسٹ میں اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ فکشن میں آپ دیکھ لیں کہ میں کتنی دیر بول سکتا ہوں، مجھے آپ بتا میرے خیال میں نہیں چلے میں کہ جیسے میری شیلے کا فرینکنسٹائن ہے، یہ اس طرح کی یہ گوتھک فکشن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہارر لکھنا. تو فکشن میں اس طرح کے تجربات ہوتے رہے، ویسٹ میں ہیں بہرحال. شاعری میں آپ دیکھ لیجئے اس طرح کی، مطلب دانتے کی اب شاعری جو ہے یہ ڈیوائن کامیڈی، وہ اس میں بڑے بڑے ہارر امیجز ہیں آپ ملتے ہیں. تو ویسٹ میں اس طرح کے تجربات ہیں. ہمارے ہاں جو ہے نظم کی عمر بھی اتنی بہت زیادہ نہیں ہے، خاص طور پہ آزاد نظم. نثری نظم تو ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے. تو آزاد نظم ہم اگر دیکھیں تو وہ تو یہ کوئی 101 سال کی باتیں ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر ہمارا جو ہے یہاں کا بر صغیر کا اور ارد گرد کا جو ماحول ہے یا اس کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. بہت زیادہ دور نہیں جایا جاتا جو یہاں کے ہمارے مروج ہے. تو اس منظر نامے میں یہ جو ان کی نظم ہے یہ بالکل ہٹ کے لکھی گئی نظم ہے، بالکل علیحدہ. اور ان کے سارے ایشوز جو ہیں یہ کوئی پاپولیرٹی کے ایشوز نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ عموماً شاید میں نے تو یہ دیکھا کہ بہت سارے نوجوان مقبولیت کے لیے لکھتے ہیں، وہ اس کو روزگار کے لیے لکھتے ہیں، مقبولیت کے لیے لکھتے ہیں، شہرت کے لیے لکھتے ہیں. تو شہرت کے لیے ایسی چیزیں تو نہیں لکھی جاتی. یہ خالصتاً ادبی ایک رجحان ہے جو کہ کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. چنانچہ ان کے اگلا وصف جو ہے ان کے محاسن میں جو آتا ہے وہ ان کی کمٹمنٹ ہے. ان کے موضوعات اس قدر شدید ہیں کہ مثلا آپ دیکھیے ان کی پہلی نظمی آپ دیکھ لیں کہ الیعازر مر گیا. یہ اپنا جو گاسپل سے انہوں نے اٹھائی ہے، مطلب یہ حسن تلمیح آپ دیکھیں کہ اتنی. الیعازر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی
प्यारा साथी था, तो वो उसे बड़ा प्यार करते थे, उनको भी, उसकी बहनों को भी, जो उनके पाँव पे तेल लगाया करती थी, इनकी खिदमत करती। तो ये बाहर गए हुए थे, तो उसके बाद ये फौत हो गया अली हज़रत। जब वापस आए हैं तो इन्होंने देखा कि 4 दिन हो गए दफन हुए, तो ये बहुत रोए। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना वो जो मसीहाई का एजाज़ है उसको उन्होंने, और उसको उठाया उन्होंने 4 दिन के बाद, वो ज़िंदा हुआ था। तो जो मसीहाई का ये एजाज़ यूहन्ना की इंजील में जो है ना, अपना जो गॉसिप ऑफ जॉन है उसमें लिखा हुआ। अब इस तनाजुर में आप देखें कि नज़्म कहती है कि मैं माँ की कोख से पैदा हो रहा हूँ, फट गया है सब कुछ, और मैं एक खून के छोटे से पूल के अंदर हूँ, और मेरे जिस्म के टुकड़े कट कर इसके अंदर तैरते हैं, हिलते हैं। मंजर आप देखिए, हिलते हैं। यानी 4 दिन के मरे हुए शख्स को पैगंबर जिंदा कर सकता है, लेकिन जिस हालत में मैं हूं मुझे पैगंबर भी जिंदा नहीं कर सकता। बैनुसतूर ये कहना चाह रहे हैं। गंभीरता आप देखिए, मौजू के साथ ट्रीटमेंट आप देखिए। मैं इनकी पहली नज़म पे रुक जाता हूँ, मैं कई दिन इनकी पहली नज़म पढ़ता हूँ, फिर दूसरी पे जाता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि इनकी नज़में इतनी ज़्यादा शदीद और उसकी ट्रीटमेंट इतनी खूबसूरत और इतनी दिल के साथ की गई है कि दिल से दुआ निकलती है। तो इस किताब को मैं इस तनाजुर में इस तरह से देखता हूँ कि ये उर्दू अदब में एक नहायत खूबसूरत इजाफा है। वरना एक डगर पे चलते, एक रट में चलते हुए तो आप चलते जाइए, आपके लिए तो एक सहूलत है दी हुई है, आप लिखते जाइए। रदीफ काफिया भी सीधा करना आता है, मिसरा साजी भी आती है, कोई लिखने में कोई मसला मसाइल तो है नहीं। चुनाचे इस तरह के लोग, इस तरह के शुरा जब आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम उसकी पजीराई करें और दिल खोल के उनको दाद दें और उनको रास्ता दें कि भाई आगे आओ, लिखो, ताकि हमारा अदब जो है सरवतमंद हो और हम अपने अदब को मगरिब के अदब के सामने खड़ा करके दिखा सकें कि देखिए ये होती है नज़्म। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, बहुत ही भरपूर गुफ्तगू की है रज़ी साहब की किताब पर वहीद अहमद साहब ने। अच्छा, आबिद सियाल साहब से मेरा सवाल है, क्योंकि आबिद सियाल जो हैं वो गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं, आपका काम भी जो है वो गज़ल पर है। मैं आप पर इसकी जो डिक्शन है इस पर चाहूँगी कि आप इस पर अपना इजहार करें। अब ये जो डिक्शन है, अमूमन ये कहा जाता है कि जो जदीद डिक्शन है वो एक नए रास्ते पर चल निकली है, जबकि इस किताब में हमें डिक्शन जदीद और रवायती दोनों का इम्तज़ाज नज़र आता है। जैसे कि अगर हम इसके उन्वान को देखें, नहंग है, तो ये वेल इसका मतलब है। तो मुझे लगता है जैसे अगर कोई जदीद शायरी में ये लिखता तो शायद वो नहंग इस्तेमाल ना करता, वेल ही कहता। तो ये जो इम्तज़ाज है रवायती का और जदीद अलामतों का और इस्तारों का या ज़बान का, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो चूँकि पहली किताब है आपकी, तो इस पर मुबारकबाद। मैंने पहली दफ़ा आपसे मुलाकात की और आपकी किताब से भी, और मैं निहायत मुतासिर हुआ हूँ। अभी वहीद साहब ने जो बातें की, मैं बहुत शिद्दत के साथ उनकी तायीद भी करता हूँ, और उसमें इजाफे की ज़रूरत भी है, और बातें भी इस तरह की जानी चाहिए आपके बारे में। डॉक्टर साहब, बात यह है कि बुनियादी चीज़ जो है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, आप सिर्फ शायरी तक महदूद ना रहें अगर, और आर्ट को समझने की या उसको देखने की कोशिश करें, तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे पहला काम अपने मीडियम को मुसख्खर करना है। जिस शख्स को रंगों का इल्म नहीं है, उनके शेड्स का पता नहीं है, उनके इफ़ेक्ट का पता नहीं है, उसकी कलर स्कीम का पता नहीं है, उससे किसी अच्छी पेंटिंग की तवक्को नहीं रखी जा सकती। सरजद तो हो सकती है कि आप कुछ करें और ख़ुद ही कुछ बन जाए, लेकिन किसी थीम के साथ अपने साथ रहते हुए किसी फोकस्ड इजहार के साथ आप करना चाहें तो पहला काम आपको रंगों का शऊर है। कोई मौसीकार नहीं हो सकता जिसको बुनियादी तौर पर अस्वात का, सुरों का, नोट्स का पता ना हो। तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि कोई शख्स शायर होगा और उसको ज़ुबान ना आती होगी? ये फ़ी ज़माना बहुत बड़ा एक मुगालता है कि आपको ज़ुबान आए बग़ैर शायरी आ सकती है। अब ज़ुबान आने का मतलब ये है कि
کیا ایک تو ڈکشنری والی زبان ہے یا نصابی کتابوں والی زبان ہے جو ہم بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں, جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایک اس کا مہارت ہے. شاعر کی مہارت یہ ہے کہ وہ عام گفتگو یا جو اپنا علم ہے اس کی زبان کو شعری زبان میں کیسے ڈھال سکتا ہے. یعنی جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کو شاعری بن کر ظاہر ہونا چاہیے آپ کے کیے ہوئے کام میں. تو ابھی ان سے ملاقات میں پتہ چلا, اور کتاب سے تو اس سے پہلے پتہ چل کہ ان کو فارسی کا بہت اچھا شعور ہے, ان کو ہندی کا بہت اچھا شعور ہے, پنجابی کے لفظ ان کی کتاب میں ایک نظم میں بہت اچھے استعمال کیے ہوئے ملتے ہیں, انگریزی کا ہے, اردو کا ہے. تو انہوں نے بے دریغ 4-5 زبانوں کے الفاظ سہولت کے ساتھ اپنے اپروپریٹ مقام پر اس کی نشست, اس کی جو اس کا استعمال, جو قواعدی اس کی ضرورت, وہ اس کی شاعرانہ ضرورت, اس کی جمالیاتی ضرورت. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تلاش کا لفظ استعمال کیا پرکاش کے ساتھ, تو میں سوچ رہا تھا کہ جتنے انہوں نے نیچے معنی دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اور لفظ بھی وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن تلاش کے ساتھ پرکاش کا استعمال جو ہے اس کی اور معنویت بھی موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو زبان کا شعور نہیں ہے اس وقت تک آپ کوئی ایسی شاعری نہیں کر سکتے جو ویلیویبل, جو سبسٹنس ہو جس میں کچھ. تو باقی تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ, یعنی ان کے بعض مصروں پر راشد کے مصروں کا بھی گمان ہوتا ہے فارسیت کی وجہ سے, اور ظاہر ہے یہ کوئی مطلب نیگیٹو بات نہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کا مصرع اٹھ کر اپنے نظم کے جو بڑے مصرے ہیں ان کے آس پاس کہیں جاتا ہوا محسوس ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کھردری زبان کے ساتھ اور آپ بے ڈھب زبان کے ساتھ اور آپ یعنی نامانوس اور اچنبے والی زبان کے ساتھ ہی جدید شاعری کر سکتے ہیں. یہ شاعر پر ہے. ہم سامنے ابھی ڈاکٹر صاحب نے میرا ذکر کیا, تو اب یہ جواباً نہیں ہے, یہ جو ہے یعنی ان سے زیادہ جدید شاعری کرنے والا ہمارے جو معاصرین ہیں ان میں کون ہوگا, اور ان سے زیادہ میٹھی زبان استعمال کرنے والا اور کون ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا رستہ چنا, اور وہ یہ شاعری پڑھ کر وہ جو ایک مشہور بات ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جو کانٹینٹ ہے وہ اپنی فارم خود ساتھ لے کے آتا ہے اور اپنی ڈکشن خود ساتھ لے کے آتا ہے, تو اس کی اگر مثال دکھانی ہو تو یہ شاعری ان میں سے ایک ہے کہ جو ان کا کانٹینٹ ہے ویسی ان کی زبان ہے, ویسا انہوں نے فارم کا استعمال کیا ہے, اور یہ بہت قابل داد ہے. بہت شکریہ آپ صاحب. یامین صاحب, پہلے تو بے حد شکریہ, آپ کشمیر سے تشریف لائے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا عزت افزائی آپ نے ہماری کی. اچھا, آپ کیونکہ کشمیر سے ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ مرکز سے کافی دور بیٹھ کے اپنی نظم گوئی پر توجہ دیے ہوئے ہیں, اور آج آپ کے سامنے ایک بالکل جدید نظم کا مجموعہ موجود ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں ان نظموں کو اور اس شاعری کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو سکا کہ میں اس تقریب میں شامل ہوا, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر عابد صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. کشمیر میں بہت عرصے سے یہ بات مشہور تھی کہ میں ایک اکلوتا نظم نگار ہوں, اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک اور نظم نگار بھی موجود ہے. ان سے جب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کتاب سے ملاقات ہوئی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اور دونوں صاحبان نے جو کہا کہ یہ بالکل الگ ذائقے کی نظمیں ہیں, اور عام طور پہ ہم جس فنی جمالیات کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا, اگر اس مضمون کو میں پڑھ لوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں, بہت مختصر ہے, کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے, پلیز پڑھیے. تو اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب شاید اس میں موجود ہوں آپ کے لیے. اس کا عنوان ہے تیشہ بدست.
مجھے آج ایک ایسے نظم نگار شاعر کی محفل میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے جس کے قلم میں سیاہی نہیں کچھ اور ہے، جس کے پاس رنگ تو ہیں لیکن وہ 7 رنگوں کی پٹی میں موجود نہیں ہے۔ ان رنگوں کو ابھی کوئی نام نہیں ملا، تبھی تو بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر نیلے پیلے ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے۔ شعری جمالیات نے آج تک جن اقلیموں کو فتح کیا ہے، یہ شاعر ان پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ وہ اس مملکت میں نہیں رہتا جو اپنے محدود نقشے میں بند ہو کر ایسے لگتی ہے جیسے اس میں حیاتیاتی حرکت رکی ہوئی پڑی ہو۔ یہ شاعر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اس جمالیاتی رقبے میں اضافہ ممکن ہے؟ جبکہ زبان موجود ہے، اور زبان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حیاتیاتی چیز ہے، اس میں منطق کا عمل دخل بہت کم ہے۔ حیاتیاتی ہونے کی وجہ سے زبان کا آلہ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کے امکانات سے بھرا ہوتا ہے، بس ایک تیشے اور ایک ضرب کا منتظر۔ یہ تیشہ عام ہونے کے باوجود کسی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ تیشہ رضی حیدر گیلانی کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ وہ یہ تیشہ کیسے استعمال کرتا ہے اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن آئیے میں پہلے آپ کو آج سے بہت دور 1936 میں لیے چلتا ہوں۔ منشی پریم چند انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور اپنے خطبے میں انہوں نے کہا کہ دوسری چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی میں افادیت کی میزان پر تولتا ہوں۔ ہر مسرت، ذوق یا لطف اپنا افادی پہلو رکھتا ہے۔ ابھی تک حسن کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا، لیکن ادب محض نشاط، محفل آرائی اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ ادب ایک ایسی حقیقت ہے جو وطنیت اور سیاست کے پیچھے نہیں چلتی، بلکہ مشل دکھاتی ہوئی ان سب کے آگے چلتی ہے۔ میں نے منشی پریم چند کے یہ خیالات آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ آج قدم قدم پر جس شاعری سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ اسی محفل آرائی، نشاط اور تفریح کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی ہے، جبکہ شاعری اپنی اصل میں کسی سامع یا قاری کی محتاج نہیں ہوتی۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ شاعری کا وصف یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، اور شاعری فی نفس ہی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے اس کو پڑھنے والا کوئی بھی شخص موجود نہ ہو، چونکہ شاعری قائم بذات ہوتی ہے، اس لیے اس کے خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ میں نے ابتدا میں جس مملکت جمال یا جمالیات کی اقلیم کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی شاعر اس مملکت کو وسیع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہی کام رضی حیدر گیلانی نے کیا ہے۔ ہم نے جب لکھنا شروع کیا تو زبان کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اساتذہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں کچھ سرزنش نہ سہنی پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ زبان پختہ ہو گئی، لیکن یہ زبان پتھر کی طرح سخت تھی اور اس پر ضرب لگانے کا حوصلہ ہم میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے لاشعور یا حیاتیاتی عمل جو اختراع کر لیتا ہے یا نئے الفاظ یا نئے فکرے دریافت کر لیتا ہے، ہمارے اندر ہی کہیں رک گیا۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اردو کے ملاؤں یا زباندانوں نے دیسی اور بدیسی الفاظ کے درمیان کسرۂ اضافت کو ممنوع قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبان ارتقاء کی ایک بڑی جہد سے محروم ہو گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تخلیقی فن وہی ہے جو حقیقت کو اثر نو خلق کر سکے، اور تخلیق نو زبان کی توڑ پھوڑ کے بغیر کم ہی وجود میں آتی ہے۔ میرے خیال میں گیلانی صاحب اس حقیقت سے آشنا ایک ایسے شاعر ہیں جو تیشے سے ضرب لگانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ شاعری کی کتاب کا نام کالے نہنگ رکھنا بڑی ہمت کا کام ہے۔
ویسے تو نظم نگاری بذات خود ایک رسک ہے، لیکن اس میدان میں بھی ایسا شاعر جو چھپکلیوں، ٹڈیوں، لنگوروں، جھینگروں وغیرہ کو بصد اہتمام اپنی شاعری میں لے کر آئے، اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ یہی نہیں، وہ ادبی زبان میں خالص دیسی الفاظ کو برت کر ایک جرأت کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا اپنی نظم بودا درخت میں وہ ایسے کئی الفاظ لے کر آیا ہے جو مروجہ ادبی زبان میں عموماً داخل نہیں ہوتے۔ خود یاری، نکی نکی کرسیاں، مچھیوں کے آنسو، نیانوں کے جھولے، اور یہ کچھ سطریں دیکھیے کہ چل پاویں مجھے انگیٹھی میں ڈال دیں، میری آنکھیں بس رہن دے، میں نے اپنی ماں کا رستہ تکنا ہے، مائے وے مائے تیرے کہن پر میں اپنی انتڑیاں پھیلائے پانی ڈھونڈتے ہزاروں فٹ نیچے آ گیا ہوں، مائے وے مائے یہ کدھر جنا تو نے مجھے، جدھر انے دریا پتھر ٹٹولتے رستہ بھول جائیں، کوے بھوک سے اپنے موئے ساتھیوں کے ڈھانچوں کا سوکھا گوشت چاہتے ہوں، کوئل موت کی تسبیح پڑھتی ہے مائے، مائے وے مائے یہ کدھر جنا تو نے مجھے۔ رضی عدد گیلانی کا یہ اسلوب جو روایتی جمالیات سے کوسوں دور ہے، مغرب میں بلیک ہیومر اور جاپان میں وابی سابی کا آرٹ، یا ان کی شاعری پر لکھتے ہوئے جسے تصنیف حیدر نے کافکائی انداز کہا ہے، یہ ایک عجیب احساس ذہن میں جگاتا ہے۔ میرے جیسے کم علموں کو شاید اس سے کوفت ہو، لیکن جس نے مولا علی کا یہ شعر پڑھ رکھا ہو کہ جب میں چمگادڑ کے پروں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ کی محبت کا لمس ریشم کی طرح میرے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے لیے یہ جمالیات اجنبی نہیں رہتی۔ یہ شعر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جمالیات کا ہماری ثقافتی اور سماجی روایت میں عمل دخل موجود ہے۔ جمالیات سے ہٹ کر گیلانی کی شاعری میں بڑے جاندار امیج نظر آتے ہیں، بڑے پرتاثیر اور فکری و فنی پختگی کے نمونے، جیسے کیسے میں نے اماوس کے اندھیر نگر میں چاندنی کی کوچی پکڑی اور ایک چاند نیا گھڑ کر آکاش پہ رکھا، کیسے میں نے اپنا بدن ایک جنگلی کبوتر کو چگوایا اور اڑنا سیکھا، اور لوگوں کے ناموں کے انڈے پی جاتا ہے وقت کا سانپ، فون کے نمبر فکر گلہری کھا لیتی ہے، سودے کی فہرست علم کے انگارے میں اوندھی گر جاتی ہے، دفتر میں کیا کیا کرنا بھول گیا تھا، اور ذہن کے نیلے جنگل میں اب کوئی شکاری، کوئی گلہری، سانپ، ہرن یا ہرن کا بچہ کوئی نہیں ہے، میں بس گارے میں باغ کھڑا ہے، کیوں ڈر جاتے ہیں سب تم سے۔ میں نقاد نہیں ہوں، لیکن یہ شاعری کسی صاحب نظر سے ملے گی تو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہیرے پوشیدہ ہیں، کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں۔ کالے نہنگ شاعری کے سرسبز پانی میں کیوں آئے ہیں؟ یہ پانی کن دریاؤں کے چشموں سے پھوٹا ہے؟ کچھموں کی پشت پر بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں موتی ڈھونڈنا کیسا عمل ہے؟ ہر شام آنسوؤں کی ایک کتاب لکھنے والا شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا وہ صرف یہی کہتا ہے کہ تمہارا سایہ ابھی بھی ٹیبل کے اس پار موجود ہے، مجھے گھور رہا ہے، واپس آ جاؤ؟ یا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پلکیں خون سے جم رہتی ہیں، آنکھیں رو رو تھم رہتی ہیں، تیری زلف کے مار پیچ میں گھڑیاں سم در سم رہتی ہیں، جو زلفیں سنوری رہتی تھیں اب درہم برہم رہتی ہیں، راتیں بستر پر نہیں سوتی، برف کی سل پر جم رہتی ہیں، چڑیاں دھڑکن کی ساون میں دل کے پیڑ پہ کم رہتی ہیں، ہستی کے غم کو روتی آنکھیں کیوں جویائے عدم رہتی ہیں، میرا کلیجہ کھا جائیں گی فکریں جو ہر دم رہتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب یامین صاحب، بہت شکریہ۔
مجھے بتائیے گا رضی صاحب کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی آپ شاعری کی طرف آپ کی رغبت تھی، تو کون سے شاعر ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے بڑا مشکل ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ استاد کہا کرتے تھے کہ شاعری جب سیکھ رہے ہیں آپ تو مختلف شعراء جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں اس طرح رچ جانے چاہیے کہ معلوم نہ ہو کہ کون سا شاعر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ نون میم راشد کو ہم نے نہ پڑھا ہو، میرا جی کو نہ پڑھا ہو، مجید امجد صاحب کو نہ پڑھا ہو، ابوالعلا مورری کی انگریزی شاعر جو انگریزی میں جو ٹرانسلیشنز ہیں ان کی کوارٹرینز کی، ان کو ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی. عمر خیام کی رباعیاں جو ہیں وہ فارسی میں ان کا مطالعہ کیا. بے دل کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حافظ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سعدی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، غالب کو، میر کو. ان لوگوں کے نام تو اب بعد میں آ رہے ہیں، بعد میں آنے نہیں چاہیے. سب بڑے لوگ ہیں اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ استفادہ انسان کرتا ہے. لیکن نظم کے حوالے سے ایک نام جو میں لازماً لینا چاہوں گا وہ ہے جان ایلیا. جان ایلیا کی جو کتاب ہے راموز، وہ اگرچہ لوگوں کی نظر سے گزری نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر وہ کوئی شخص غور سے اسے پڑھے تو وہ جانے گا کہ ویسا اسلوب جو جان نے وہاں لکھا ہے، اور وہ ایپک آف گلگمش کی طرح جیسے وہاں پہ ٹیبلٹس موجود تھیں، وہاں پہ انہوں نے اس کا نام الواح رکھا ہے ان نظموں کا. تو وہ ایک لوح ہے، ایک ٹیبلٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے، کوئی لوح وجود ہے، کوئی مجھے نام یاد نہیں آ رہے، مختلف ایسے نام ہیں اور ایسی شاعری ہے کہ حیران کر دیتی ہے انسان کو. تو جان کا بھی اثر ان نظموں کا خاص کر کہوں کہ جب میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سی شاعری ہے. اور نون میم راشد صاحب کو پڑھنا، جیسے عابد سیال صاحب نے بھی کہا، آسان نہیں ہے. وہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ فارسی جانتے ہوں تو. اگر فارسی نہ، اور فارسی جدید فارسی جو ہے وہ جانتے ہوں تو وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انہی شعراء کا سے استفادہ کرتے ہیں جو اس وقت موجود تھے، ان کے ہم عصر تھے. ان کی زبان یا وہ خود جو زبان ایران میں رہتے ہوئے انہوں نے بولی ہوگی اس زبان سے استفادہ کرتے، تو ان کی زبان ظاہر اس میں شامل ہو جاتی. نون میم راشد صاحب سے میں نے جو بات سیکھی وہ یہ تھی کہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے. کہ اگر آپ کو ابلاغ کا ہے آپ کے ذہن میں کہ ابلاغ ہونا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ہو سکے اگر آپ کوئی مشکل لفظ استعمال کریں گے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لفظ یہاں پر صحیح آ رہا ہے، جیسے پرکاش اور تلاش کا انہوں نے ذکر کیا، یا ایک اور مثال لے لیجئے کہ ایک میں نے اس نظم میں ذکر کیا ملکی وے. اب ملکی وے انگریزی کا لفظ ہے، آپ نے استعمال کر لیا. ملکی وے ایک خوبصورت لفظ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو ایک دودھ کا رستہ ہے. فارسی میں ملکی وے کو کہتے ہیں راہ شیر، جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے. جب میں نے ہندی کا لفظ پڑھا آکاش گنگا، اب یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، بہت بہتر ہے ملکی وے سے یا راہ شیر سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ زبانوں کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی تقدیم کا میں قائل نہیں ہوں. یعنی بات یہ ہے کہ ہم استعمار کی وجہ سے ہم نے کیٹیگریز بنا لی ہیں کہ ایک جگہ ہم نے کہہ دیا کہ انگریزی سب سے بہتر ہے، مذہبی زبان ہے تو عربی سب سے بہتر ہے، اور پھر فارسی آئے گی، پھر اردو آئے گی، اور پھر علاقائی زبانیں آئیں گی. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میرے لیے اگر میں دیکھتا ہوں فارسی میں پائن کون کے لیے مخروطے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جس علاقے کا میں ہوں، جہاں پہ چیڑ کا درخت ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ اسے کھنگلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں کہنے کو میں مخروطہ استعمال کر سکتا ہوں، میں کون استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس لفظ کو میں زندہ کیوں نہ کروں جو اس جس زمین سے وہ درخت اگا ہے، اس زمین کا لفظ کیوں نہ استعمال کروں. تو میں اس لحاظ سے نون میم راشد صاحب سے جو استفادہ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میں الفاظ کا استعمال اس لیے کرتا ہوں، اور جس جگہ پہ کروں گا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس جگہ پر لفظ بیٹھتا ہوگا،
اس کی کوئی ریزننگ ہوگی, تبھی وہ یہ مشکل لفظ وہاں موجود ہوگا. یعنی اب سوئمنگ پول کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. ابھی میں نظم سناتا ہوں وہی صاحب جو آپ نے اس کا ذکر کیا, لیکن فارسی کا لفظ استخر جو عربی سے آیا ہوا ہے, بڑا پیارا لفظ ہے, اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی بڑے مزے کی ہے. تو اب میں یہ جھجکوں گا نہیں کہ اب استخر جو ہے وہ اردو کا عمومی لفظ نہیں ہے. آج گوگل کا زمانہ ہے, آپ نظمیں پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر آپ واقعی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ ایک سرچ کے ساتھ آپ اس لفظ کا معنی جان سکتے ہیں. اور ہاں بالکل آپ جان سکتے ہیں. تو آپ کو اس پہ میرے خیال میں آج کے قاری کو چاہیے کہ وہ پڑھے. اب یہ اس تک ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں کہ نئے الفاظ لائے جائیں اور ان الفاظ کو صرف اس لیے استعمال نہ کیا جائے کہ گوگل موجود ہے اور ہم سرچ کر سکتے ہیں, اس لیے استعمال کیا جائے کہ ان کی جگہ وہاں بنتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ میں نظم سناتا ہوں. جی میں ضرور سناتا ہوں. اب الیعازر کا ذکر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیزارس آف بیتھنی انگریزی میں کہتے ہیں, ذکر کیا وحید صاحب نے کہ اس شخص کو زندہ کیا تھا حضرت عیسیٰ نے. اب ہوا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک روز سوئمنگ کر رہا تھا, سوئمنگ کرتے شام ہو گئی تو عموماً بلبز جو ہیں وہ جلنے لگتے ہیں اس کے اندر سوئمنگ پول میں. تو اچانک جو ہے وہ اس کے رنگ بدلتے ہیں, تو وہ رنگ جو ہے وہ لال ہو گیا, اور وہ اب لال سے بدل نہیں رہا تھا, اور میں ڈیپ ڈائیو کر کے اندر اس کے تیر رہا تھا. تو تب یہ نظم وارد ہوئی. تو اب یہ سنیے, الیعازر مر گیا. بلب کا جبڑا کھلے آگ برس جائے تو, بلب کا جبڑا کھلے آگ برس جائے تو, گر یہ استخر بھی خون سے بھر جائے تو, یا یہ استخر جہاں آپ کے منشوروں سے رنگ ہستی سے فنا کی یہ دھنک ابری ہے, کوئی استخر نہ ہو کوکھ ہو میری ماں کی. اور میں نہیں شاید وہ اچھلتا پانی جس نے سانسوں کی تنابوں کو پکڑ رکھا تھا. وائے قسمت کہ میرے ہاتھ میں رسی نہ رہی, آہ میرا یہ جنین خون اگلتا جائے, اس قدر خون میری ماں کا بدن بھر جائے, اس قدر خون کہ سرجن کا لبادہ میرے سرخ ایام کی تنہائی سا گاڑھا ہو جائے, اور تانبے کے کسی گرم سے برتن میں ابھی میرے لاشے کے کٹے لخت پڑے ہلتے ہوں. اب ایک اور نظم جس کا ذکر بھی ہوا, اوپن ہارٹ سرجری, وہی صاحب نے اس کا ذکر کیا. اگین میں یہ کہوں کہ تھیٹرکس کا قائل ہوں میں. اب اس میں دو کیریکٹرز ہیں, ایک شخص ہے اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے, اور سرجن سے وہ بات کرتے ہوئے اس کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کرو, دنیا پر اس کی وجہ سے کیا کیا ہونے والا ہے اس اوپن ہارٹ سرجری کی وجہ سے. اس سے وہی شخص جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے وہ اسے منع کر رہا ہے. اب یہ دو کیریکٹرز ہیں, ان کی بات سنیں. دیکھیو مت کھولیو اس وش بھرے موزی کا منہ, دیکھیو مت کھولیو اس وش بھرے موزی کا منہ, دیکھیو ان راستوں میں جل بجھے گی روشنی, آسماں کے جسم اودے جسم سے رسنے لگے گی پیپ بھی, اس کی دھڑکن ہی سے چلتی ہے زماں کی نبض, اور تیری زباں چپ زم حریری سانس اس کی عصر یخ بندان لے آئے گی گیتی پر. مت کھولیو مت کھولیو, دیکھنے کو میرا سینہ ہے طرسلس کی کچھار,
جس کی ڈھلوانوں کے دلدل لوتھڑے ہیں خون کے، جس پہ اگائی ہیں خودرو جھاڑیاں کچھ سانس کی، ہاتھ میں آ جائے گا اس پیٹ کے، باغ کے سر سانپ کے دھڑ والا یہ عفریت کھوپ دے گا دانت گردن میں تیری، دیکھیو مت کھولیو، مت کھولیو اس وش بھرے موزی کا منہ، اجدر کا منہ، اجگر کا منہ، افعی کا منہ، اس وش بھرے موزی کا منہ۔ یہ رگیں دور تک پھیلی ہوئی، برزخ تلک پھیلی ہوئی جڑ، گڑ نہ جائیں تجھ میں بھی یہ سرخ سانپ، اس کینا ور کی دم ہے، کھا سکتی ہیں سب دنیا کا سبز، دیکھیو یہ بھوت آدم خور ہے، سانس لیتا ہر منش کھا جائے گا، مت کھولیو، مت کھولیو اس وش بھرے موزی کا منہ، اس خبیث آزار دہ کو مرنے دے، اس جھڑوس ایزا رساں کو مرنے دے، اس کے مر جانے میں انسان کا بھلا، اس کے مر جانے میں یزداں کا بھلا۔ واہ، بہت شکریہ رضی صاحب۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک ریکارڈنگ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ منوج متل صاحب کی، جن کا تعلق راجستھان انڈیا سے ہے۔ منوج متل صاحب نقاد ہیں اور شاعر ہیں، اور رضی حیدر گیلانی کی کتاب پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ان کی جو ویڈیو ہے وہ آن کیجیے گا۔ آڈیو ہے، آڈیو آن کیجیے۔ نمستے، مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ رضی حیدر گیلانی صاحب کی کتاب کالے نہنگ پر بات چیت ہو رہی ہے۔ رضی حیدر صاحب کو لاک ڈاؤن کے دوران میں نے کلب ہاؤس پر سنا، اور ان کے کلام اور قرأت دونوں نے مجھے یکساں متاثر کیا۔ اس کے بعد کئی بار ان سے بات چیت ہوئی، اور ان کی محبت کہ انہوں نے اپنی کتاب کی سافٹ کاپی مجھے بھیجی، اور اس کے بعد اس کا فائنل ڈرافٹ بھی انہوں نے مجھے بھیجا۔ میرے نزدیک کسی بھی کتاب کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ الگ الگ زاویوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، جیسے کہ جمالیات، عروض یا فکر یا طرز بیان یا اسلوب۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جب کسی ایک خاص تنقیدی نظریے سے کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہم کتاب کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کتاب پر ایک قاری کی حیثیت سے بات کی جائے، تاکہ کوئی فتوے جیسی بات نہ ہو کہ اس کتاب میں یہ ہے یا یہی ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں تو ان کے کتاب کے عنوان کی، کالے نہنگ۔ غالب فرماتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہے خطرے پہ گہر ہونے تک۔ اب جب میں رضی صاحب کی کتاب کو پڑھا میں نے، تو مجھے ایک فرق بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ غالب جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان کو آبزرو کر رہے تھے۔ اس وقت تک ان کے اثرات اتنے نمایاں نہیں ہوئے تھے، لیکن اب جب ہمارے سامنے ان تبدیلیوں کے اثرات ہیں تو رضی حیدر ایک آبزرور کی طرح بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ خطروں کو آگاہ کر رہے ہیں نہنگوں سے۔
اس لحاظ سے میں ان کے کتاب کے ٹائٹل کو بہت مناسب پاتا ہوں. جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں جے پور کے ایک شاعر انعام الحق شرر صاحب کا ایک شعر آیا میرے ذہن میں کہ غم حیات سے دل لخت لخت ہے اپنا، اسی لیے تو یہ لہجہ کرخت ہے اپنا. تو یہ جو غم جہان ہے اس نے شاید ان کے لہجے کو اتنا کرخت کر دیا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ نرمی سے کہی ہوئی بات اب سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے لوگوں کے. اس لیے انہوں نے اپنے لہجے کو اور زبان کو کرخت رکھا ہے. اور وہ خود بھی فرماتے ہیں جیسا اپنی کتاب میں کہ ان کے یہاں ویبھتس رس ہے. تو بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ زبان کو برتنے کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے جو الفاظ کام میں لیے ہیں ان سے ویبھتس رس کا تعلق ہے، لیکن اوور آل امپیکٹ میں مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، بلکہ ایک بڑی سینسٹیو آواز مجھے سنائی دیتی ہے ان کے کلام میں. یہیں پہ مجھے اسرار الحق مجاز جیسا شاعر یاد آتا ہے کہ جو اتنا ملائم شاعر تھا، وہ بھی اپنی نظم میں کہتا ہے کہ جی میں آتا ہے یہ سارے چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں یا اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کی بات کیا سارے کے سارے نوچ لوں. تو وہ جب ایسی زبان برت رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ایک تضاد پیدا ہو گیا ہے. تضاد قدروں کا ہے، اور نہ صرف قدروں کا بلکہ مٹیریل کا، مادیت کا، اور جو ہماری سماجی قدریں ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے، اس کا ایک لگاتار تضاد ہے. اور ایسے میں شاعر یہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے یا اس کو کیسے صحیح کیا جائے. بہرحال وہ ایک خطرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے اور اس سے اپنے طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور رضی نے بھی بالکل یہی کیا ہے. ان کی نظمیں جو ہیں وہ مونولوگ اسٹائل میں ہیں زیادہ تر نظمیں، اور بڑا تھیٹریکل انداز ہے ان کا. لیکن ہر چند یہ ہونے کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ قاری کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے سنو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں خود کلام ہوا ہوں ویسے تو بھی ہو. لیکن وہ اس کے سامنے اس خود کلامی کے لیے نکات پیش کر دیتے ہیں. بہرحال ان کی کتاب مجھے، اور صرف میں ہی نہیں، جن جن لوگوں نے پڑھی ہے یا جن لوگوں نے انہیں سنا ہے میرے جاننے والوں میں، ان سب کو بے حد پسند آئی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک نئی راہ پوئٹری کو دی ہے، اردو پوئٹری کو، اس پہ اور ترقی ہو اور ان کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. شکریہ. جی بہت شکریہ محمود صاحب. اور اچھا، یہ کچھ وقت ہے ہمارے پاس، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر سوالات ہوں، کچھ لوگ شروع سے یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں رضی صاحب سے یا ہمارے مہمانوں سے تو سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آن لائن کچھ سوالات ہیں تو وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم سر. اس میں سر ایک چیز تو آپ اپنے اس جو ٹائٹل ہے اس کے متعلق بتائیں
کہ یہ ایک تو آپ کی شاعری میں جیسے بات ہوئی ہے کہ بڑا لہجہ بھی کرخت ہے، آپ کی شاعری میں اندر بھی ہمیں اندھیرا ہی نظر آتا ہے. آپ نے جو سمبل چوز کیا ہے وہ بھی ایک خطرناک قسم کی چیز ہے، اور وہ بھی بڑا ایک کالی قسم کی ایک ڈارک سٹینک قسم کی ایک دنیا ہے جو آپ نے بنائی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے آئیں؟ تو اس کے متعلق ذرا ہمیں بتائیں. اور باقی ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، سوری اگر سوال لمبا ہو رہا ہے تو، وہ یہ کہ آپ کی شاعری جو ہے یہ اس میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. مطلب رابرٹ براؤننگ جو ہے، میں خود انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس حساب سے دیکھوں، رابرٹ براؤننگ وہ بڑا اس میں بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اس کا رائٹنگ سٹائل نظر آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو پورفوریا جو اس کا ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو ایسے ہی آپ کی شاعری ہے وہ بھی اسی قسم کی. یعنی جو پہلی آپ کی نظم ہے اس میں ایک عام قاری جو ہوگا اس کو تو نہیں سمجھ آئے گا کہ بھئی جیسے سر نے کانٹیکسٹ بتایا تو تھا ہمیں سمجھنے کو. تو رابرٹ براؤننگ کی وہ جو ایک کمپلیکیٹڈ رائٹنگ سٹائل ہے وہ بھی نظر آتا ہے. اس میں ہمیں جو ہے بیوکاسکی کا یا کسی جان ایلیا کا ہمیں وہ ڈپریشن بھی نظر آتا ہے. اس میں جو اضطرابی ہے اس کی نون میم راشد کی ہمیں وہ بھی نظر آتی ہے. اور ڈکشن کو بھی آپ نے ایک نئے انداز میں پیش کیے. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ مطلب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی آپ محفلوں سے جو ادبی محفلیں تھیں ان سے بھی دور رہے ہیں، اور پھر ایک یونیک قسم کا آپ نے ایک ادبی ایک کیا فن پارہ آپ نے تخلیق کیا ہے. تو ان سب کے متعلق تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں. شکریہ. ویسے یہ سوال ہے بہت مشکل، آپ نے بہت آسانی سے یہ سوال کر لیا ہے. سوال ہے بہت مشکل. اصل میں نظم کہہ لیجیے یا جنرل یہ کہہ لیجیے شخصیت کہ اس کے بارے میں انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. یعنی پرندہ جو ہے صرف اتنا جانتا ہے، اگر آپ پرندے سے پوچھیں کہ وہ اڑتا کیسے ہے تو وہ خود بتا نہیں پائے گا اس کے ایروڈائنامکس، اس کو صرف اڑنا آتا ہے. میرے خیال میں کچھ جنرل آپ کی زندگی کے ایسے ادوار ہوتے ہیں یا آپ کی جینیٹک ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص راہ پہ چلتے ہیں، آپ کو ایک خاص قسم کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. یعنی اگر آپ یورپین سرریلسٹ موومنٹس کو دیکھیں جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ جکسٹپوز کی جاتی ہیں، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، اور ایک انسانی ذہن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ایکسپلوریشن ہے. تو اگر میں ایک وہ ہے نا میر کا شعر کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. وہ جو شخص باہر چلا گیا ہے اس شخص کی نظر سے اگر میں دیکھوں تو میرے لیے یہ چیز بتانا کافی مشکل ہوگا کہ یہ جو شخص ایسے لکھ رہا ہے یہ کیوں لکھ رہا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چاہے ہم سریلسٹ موومنٹ دیکھیں پینٹنگ میں، یا آپ رشین یا سویڈش فلم میکنگ کو اگر دیکھ لیں، انگمار برگمن، ٹارکوفسکی، ان لوگوں کی فلمیں، انگریزی فلمیں ہیں، ڈیوڈ لینچ بڑے میرے پسندیدہ ڈائریکٹر ہیں. ان لوگوں کی فلمیں جو ہیں یہ کیا ہے کہ یہ اسی قسم کا ایک ڈارک امیج کریٹ کرتی ہیں، اور میرا ان فلموں سے ان فلموں کو، ان ڈائریکٹرز کی فلموں کو دیکھ کے ایک امپریشن بنا ذہن میں کہ جو آرٹ ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے. جو میرے خیال میں آرٹ کا جو میجر مقصد ہے، آنڈرے ٹارکوفسکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب جو ہے وہ کنزیومر کے لیے نہیں بنائی گئی تو کسی بھی آرٹ کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ انسان یہاں کیوں موجود ہے اس پلانٹ پہ، اور انسان کا ہونا جو ہے، اس کی ہستی جو ہے وہ کیوں ایسی ہے. اس چیز کی ایکسپلوریشن ہے آرٹ. اور میں اپنے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کے اندر ایک دنیا آباد ہے، ایک یونیورس آباد ہے، اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں. اور اب اگر اس دنیا میں کہیں بیل بوٹے نظر آئیں گے تو ان کو بھی لکھوں گا، کہیں جھینگر نظر آئیں گے تو ان کو بھی لکھوں گا، اور اگر جو ہے وہ سفید خلیے جو ہیں وہ
نیزوں پہ خونی صفحے اٹھا کر پھریں گے تو ان کو بھی لکھوں گا. بس اتنی سی بات. جی جی پلیز. مجھے اجازت. آپ کا سوال جو جس طرح بتایا بڑا وسیع ہے, اس میں دو ایک جو آپ کے نکات ہیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات جو آپ ایک پیسمسٹک جو ان کا سٹائل ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کی, تو وہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, اور اس سے پہلے ابھی یہ کون سا بول رہے تھے 12 سے منوج صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. اصل میں زندگی کے سکے کا جو دوسرا رخ ہے اس کی طرف ہمارے ادب میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. جس طرح مجید امجد صاحب نے کہا ہے نا کہ دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے, تو یہ بدصورتی کا جو پہلو ہے اس سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں, اس سے ہم نظریں چراتے ہیں, اس کی طرف ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے. جو بنی بنائی ایک چیز ہے, جس طرح وہ ابھی منوج صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ رس کی جو تھیوری ہے اپنا, اس میں ہم یہ جو شرنگاری رس ہے اس کی طرف جاتے ہیں, وہ بتس جو رس ہے جو اس کی طرف ہم نہیں جاتے. یعنی کہ اینگر اور جو نفرت ہے اور جو کرودھ ہے اور جو دنیا کی بدصورتی ہے, یہ بھی تو ہماری زندگی کا حصہ ہے نا, بلکہ بڑا حصہ ہے. ہم اس بڑے حصے سے چشم پوشی کرتے ہیں اور ہم جو ہلکی سی روشنی آ رہی ہوتی ہے اس پہ شعر جو ہے وہ کہے جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس چیز کو اپنا موضوع بنایا جس کی طرف سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں, جو کہ ہم ادیبوں کا ایک طرح سے فرض بنتا ہے کہ ہم لکھیں. یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لہجے کی کرختگی ہے, اس میں ایک تو جو ان کے مضامین ہیں اس کی ٹریٹمنٹ اسی طرح کرنی پڑے گی. ظاہر جب یہ پہلی نظم سنا رہے ہیں کہ کس طرح سے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں ہم کوئی گل و بلبل تو نہیں لائیں گے. ٹھیک ہوگی نا بات. اچھا, اب آپ ماشاءاللہ آپ خود جو ہیں وہ ویسٹرن لٹریچر کے آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ماہر بھی ہیں, تو جب ہم انہیں دیکھتے ہیں, مثلا شیکسپیرین لٹریچر آپ دیکھ لیں, تو جب تک ہمیں اینٹنی اور بروٹس اور ٹھیک ہے نا ان ساروں کی ہسٹری اور رومن ریپبلک اور اس سینیٹرز کی وارز کا نہیں علم ہوگا تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے دانتے کی آپ شاعری دیکھ لیجئے کہ وہ جب تک ہم بلکہ ٹروجن وار سے لے کے جب ہم اس کو ٹریس نہیں کرنا شروع کریں گے کہ جب ڈیفیٹ ہوئی تھی, تو یہ ساری کی ساری تو جو اس کا پس منظر ہے وہ تو ٹروجن وارز کے اگینسٹ ایک اینٹی تھیسس ہے نا, جو اتنا بڑی کتاب آ گئی سامنے. تو اس طرح کی بیک گراؤنڈس کا. اچھا, ہمارے ہاں آپ شاعری کو لے لیجئے, یہاں ماہرین موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے شاعر جو ہیں, مثلا غالب جو یہ سب کے ہندی کے شاعر ہیں, جس طرح کے بے دل ہیں, ان میں تہداری معنی اتنی زیادہ ہے. غالب کا آپ ایک شعر پڑھیے, جب تک آپ اس کی گائیڈ نہیں لیں گے, جب تک آپ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھیں گے, اس کے معنی نکل نہیں سکتے ہیں ہم سے. وہ تہداری اس قدر زیادہ اور اس قدر گمبھیر ہے کہ ہم اس کی تہ میں جانے کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ چاہیے, ہمیں کوئی استاد چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. چنانچہ اگر کسی گمبھیر معاملے کو ہم نظم کرتے ہیں تو اس کی ایک بہت وسیع اور عریض قسم کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. وہ تاریخی بھی ہو سکتی ہے, وہ سماجی بھی ہو سکتی ہے, وہ فلسفیانہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ان کی نظموں میں یہ چیزیں, اس کے یہ عناصر آتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ زبان روکھی ہے یا زبان مشکل ہے, یا اس میں جو تلمیحات آ رہی ہیں یا جو استعارات ہیں وہ مشکل ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ان کے موضوعات کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کو کہ یہ بڑی دیانتداری سے پورا کرتے ہیں. بہت شکریہ وحید صاحب. کوئی اور سوال کسی کا ہے؟ اوکے, میرا جواب مل گیا, میں نے جو پوچھنا تھا. خیر پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں. اچھا سر, نارملی جو ہے غزلوں اور نظموں کے عنوان جو ہوتے ہیں, جیسے عشق ہو گیا, خیال, سرد شامیں وغیرہ وغیرہ, آپ کے بہت ڈفرینٹ ہے. اوپن ہارٹ سرجری, دوسرا کیا تھا, بلڈ کینسر. بلڈ کینسر. کیا لاجک ہے اس کے بیک پہ؟ زیادہ تو نہیں ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے اس لیے گنوا دیا کہ میں ڈاکٹر, ایسی بات نہیں کہ صرف میڈیکل کی ہیں, لیکن بات سیدھی سی ہے. دیکھیے, ارسطو کہہ رہا ہے کہ ٹریجڈی از دا بیسٹ فارم آف تھیٹر, اپنی کتاب پوئٹکس میں.
آپ جب اس طرح کی اگر آپ نے وہی گل و بلبل جو پہلے استادوں نے لکھ دیا ہے آپ نے انہی کا استعمال کرنا ہے, تو میرے خیال میں ایز اے رائٹر انجوائے نہیں کرتا اس کو, ٹھیک ہے نا. اب ایک ایسا ٹاپک ہے, اب میں نے جیسے کہا نا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر ممکن ہو ایسی بھی نظمیں ہیں جن میں اس طرح تھیاٹرکس نہیں ہے, لیکن میرا عموماً معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھیاٹرکس انوالو ہو. یعنی جیسے آپ شعریت جو ان کی شعریات کتاب ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ارسطو کہتے ہیں کہ جی 3 آرکس بنائے جائیں, اسٹارٹ مڈل اینڈ اینڈ ہو. تو میں جب نظم کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آرک کیسے بنے گا. اب اس آرک کو کریٹ کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا تھیاٹرکس کیسے کریٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ تھیاٹرکس اگر ان نظموں سے کریٹ ہوتے ہیں, یعنی اب بلڈ کینسر دیکھا جائے تو ایک بیماری کا نام ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خون کے خلیے ہیں وہ آپس میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جو کینسر ہے وہ اور سفید خلیے جو ہیں وہ آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں اس نظم میں. کینسر کے زرد کیڑے اور یہ آپس میں جنگ. اب جیسے ہی وہ جنگ کا ماحول بنتا ہے تو اس میں تھیاٹرکس کریٹ ہو سکتی ہے, اور پھر اس میں وہ جو ایک عمومی سی بات جو ہے اس کو ایک یونیورسلٹی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. جو ایسا تو نہیں ہے کہ انسان مطلب یہ دیکھا جائے تو صرف آپ بلڈ کینسر تک اسے محیط نہ رکھیں, کسی اور قسم کی کینسر سے اس کو مثال لے لیجئے, یا کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی تکلیف لے لیجئے جو کسی نہ کسی صورت ہر انسان پہ گزرتی ہے. اگر اس پہ نہیں گزرتی تو اس کے پیاروں پہ گزرتی ہے. تو اگر ہم صرف اور صرف جو ہے وہ محبوب کی بات کرتے رہیں گے اور باقی چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تو زیادتی کی بات ہے. مطلب وہ باتیں کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں, تو خدا ان کو سلامت رکھے, وہ لکھتے رہے, اور بیچ میں ایک جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے ہماری طرح کی چیزیں بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کوئی آن لائن کوئی سوال ہے؟ رضی صاحب آپ کا اور آپ تینوں ہمارے جو مہمان ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے ان حالات میں تشریف لائے جبکہ رستوں کی بھی بڑی انسرٹنٹی ہے. بیشتر جگہوں پر انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے وہ بلاکڈ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ کئی لوگ ہمیں جو ہے وہ آن لائن اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں. میں چند ایک کا ذکر کر دوں. لیو ہیں ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں بہت عمدہ کتاب. ٹرنجن ہیں, وہ ہیں فرزانہ خان ثاقب ہیں, وہ کہہ رہی ہیں بہترین. روش ندیم صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سیشن, اچھی نظامت اور معزز شرکا کی بہت اچھی گفتگو. حمامت البشرا ہیں ہمارے ساتھ, وہ پوچھ رہی ہیں کہ رضی صاحب آپ کی اگلی کتاب کب تک متوقع ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت منفرد اسلوب ہے اور ڈسکشن بھی بہت دلچسپ ہے. کتاب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ مجھے اس کتاب کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کب آئی, تو خدا جانتا. اگر میں تھوڑا سا اب میرے ہاتھ میں چونکہ مائکروفون ہے تو میں اپنا بھی ایک تاثر شیئر کر دوں. جو بڑا ادب ہے یا جو بڑا آرٹ ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے دکھ سے جنم لیتا ہے. اور آپ کی شاعری کے بارے میں نے کتاب اگرچہ پڑھی نہیں ہے, لیکن جتنی نظمیں آپ کی میں نے سنی ہیں, ٹائٹل اور یہ اس سے تو یہی ایک جو تاثر ابھر ہے کہ سریلسٹ امیجری ہے بیچ میں, یا ایک خوابناک قسم کا ایک وحشت ناک خواب جو ہے اس کی ایک چین ہے, اس کا سلسلہ ہے جس میں سے آپ کا شعری سفر ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے شاعری کرنا. یہ محض کتھارسس نہیں ہے بلکہ یہ خواب بننا بھی ہے اور وحشت سے نبرد آزما ہونا بھی ہے. تو یہ ایک شاعر کو, میں شاعری کے پورے عمل کو میں پیسمسٹ نہیں سمجھتا ہوں, چاہے وہ کتنا ہی آپ کو اس میں ڈپریشن نظر آتی ہو. میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ غالب کہتے ہیں نا کہ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا, کہ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. تو یہ جو جوہر اندیشہ کی گرمی ہے, یعنی آپ یہ جو امیجری بناتے ہیں, یہ ہم جیسا یہ دوست ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا, یہ ایک عمومی تاثر بھی ہے, مگر جو شاعر ہے یا جو آپ ہیں وہ جو اس پورے عمل سے گزرتے ہیں اس پر کیا بیتتی ہے. آپ کی سریلسٹ جو امیجری ہے اس کے اندر مائکرو لیول کی بھی تفصیل ہے, جس طرح آپ نے بلڈ سیلز کا ذکر کیا,
میکرو لیول پر بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے ملکی وے کا ذکر کیا. مشکل ہوتا ہے یہ اپنے اوپر یہ پوری صورتحال طاری ہونا اور اس کو شاعری کی شکل میں پیش کرنا. بس دیٹس اٹ. بیدل کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ایمن مشو از خواہش ناخون شده در دل. کہتے ہیں کہ بی ویئر، ڈرو اس سے، ایسی خواہش سے جو ابھی ناخون ہے، جو ابھی خون نہیں ہوئی، خون کا حصہ نہیں بنی. ایمن مشو از خواہش ناخون شده در دل، موجی کہ بے گوہر نہ خزیدہ است نہنگ است. کہتے ہیں کہ وہ موج جو ابھی گوہر نہیں بنی وہ نہنگ ہے. تو وہ نہنگ جو ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے. جی عابد سیال صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم نظم سنیں گے رضی صاحب سے اور پھر پروگرام کا اختتام کریں گے. میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کرنا چاہتا، بس صرف یہ ہے کہ چونکہ ایک تو مجھے موقع نہیں ملا زیادہ بات کرنے کا. جو دوست زیادہ تر ان کا تاثر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے شاعری کا زیادہ حصہ سنا ہے، پڑھا نہیں. ورنہ یہ کوئی ایسی شعر نہیں ہے جو اس سے پہلے ہماری شاعری میں موجود نہیں ہے. ہماری شعری روایت میں مطلب ہزار طرح کے رنگ ہیں جن میں یہ رنگ بھی موجود ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں آ کر جو ہمارے تک لوگ پہنچے ہیں، خاص طور پر جو ویسٹ کے لوگ ہیں، وہاں پر رویہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک کام کرتا ہے، اس میں اپنا ایک رنگ بناتا ہے، اس کو آگے چلاتا ہے، جو اس کی پہچان بنتا ہے. کافکا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لکھنے والا ہے، بیکوسکی کا ذکر کیا وہ اس طرح کا لکھنے والا ہے، بورخس اس طرح کا لکھنے والا ہے. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے بڑے، مطلب حافظ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کا لکھنے والا ہے، وہ ہر طرح کا لکھنے والا ہے. مطلب جو بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں سارے رنگ پائے جاتے ہیں، جتنی زندگی ہے انہوں نے سب کو کور کیا ہے. گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں جان دادا ہوائے سرے راہ گزار تھا. یہ غالب کا شعر ہے. گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں، اس سے زیادہ دردناک اور امیج کیا ہوگا؟ وہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں تک محدود نہیں ہے، ظاہر ہے. اب یہ نئے زمانے میں آ کر معاملات اور بھی ہے کچھ، یعنی پتہ نہیں یہ پہلی کتاب جب ہو تو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے گی یا نہیں، لیکن چونکہ ایک بات ہے اور فورم ہے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کی حد کتنی ہے، اور اگر آپ خود کو اس تک رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سیفٹی ہے. بڑے بڑے اور اچھے اچھے شاعروں نے اپنے آپ کو سیفٹی تک رکھا کہ بھئی میرا یہ ایریا اور میں یہیں تک رہتا ہوں. باہر جائیں گے تو گڑبڑ ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہوگی اور مضمون کے ساتھ بھی ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو میں ایک چھوٹا سا مشورہ بھی دینا چاہوں گا اپنے دوست شاعر کو. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو لفظ لکھتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں گھبرانا چاہیے، چھاپتے ہوئے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. جتنے لفظ آپ نے استعمال کیے نیچے ان کے چھوٹے چھوٹے معنی بھی لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں بندے کو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا. تو اور بھی ذرا اس پہ بھی ذرا کانفیڈنٹ رہیں. ظاہر جیسے آپ نے کہا کہ گوگل ہے تو بلکہ لوگوں کو جانے دیں اس طرف کہ اگر کوئی لفظ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ خود ڈھونڈے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ آسانی پیدا کرنے کی. دوسرا ایک اور ہے، وہ ہے جس سے بچنا چاہیے اور جس سے کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، وہ ہے اپنی ہی اسیری، اپنے اسلوب کی اسیری، اپنی آواز کی اسیری، اپنے سوچے ہوئے کی اسیری. یہ بھی آپ کو روکتی ہے بعض معاملات میں. تو کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یعنی نظم اتنی زیادہ اتنی نامانوس یا اتنی اس طرح نہیں ہے جیسے وہ پڑھتے ہوئے اس کو کر دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک ان کا ایک پرفارمنس ہے اور اچھی بات ہے، اس ایسا ہے. تو شاید وہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے نکل کر ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایک اچھی ایک یعنی اس کو سافٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہت اچھی کتاب ہے. یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. جو بندہ ہمارے پاس آتا ہے جو ذرا الگ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو کینڈے سے الگ کر کے اس کا ایک کمپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں کہ تم یہیں تک رہو. انور سجاد ہمارے یہاں افسانہ لکھنے کے لیے آئے، انہوں نے نئی یہ سارے ہارٹ اٹیک اور یہ کولرا اور یہ ساری چیزیں ان کے افسانوں کے نام ہیں اور وہ لکھے ہوئے انہوں نے اس پہ. جب ہم ان کو بالکل الگ کر دیا کہ ان کا اسلوب ایسا ہے، یہ بالکل ٹھیک ایسے تجرید کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ اچھا خاصا ایک چیز اردو ادب میں آنے لگی تھی، آ رہی تھی.
ہم نے اس کا کمپارٹمنٹ الگ کر کے اس کو مین سٹریم سے باہر کر کے اب ان کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن صرف یہ سمجھ کر کے یہ ایسا ہے. آپ ریختہ پہ دیکھیے غالب کی کچھ غزلیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, ایک کتاب چھپی 2016 میں, انہوں نے کچھ غالب کا غیر متداول کلام جو ہے اس میں چھاپا ہو. اس میں کئی غزلیں ہیں. آئینہ داغ حیرت و حیرت شکنجے یاس, سیماب بے قرار و اسد بے قرار تر. اب یہ دیکھیں جس سطح پر جا کر, جس ایبسٹریکشن کے ساتھ غالب لکھنے والا تھا, اس کے معاصرین نے اس کو کہہ کہ تم ایسا کر رہے ہو ایسا کر رہے ہو. وہ بیچارہ میٹرک کی سطح کی غزلیں جو 2 لکھی ہوئی ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, وہاں تک آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سارے شے کو ایک مین سٹریم کا حصہ سمجھیں. ایک رنگ ہے, اسی کا حصہ ہے, اور یہ کوئی الگ کمپارٹمنٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور زیادہ لوگ اس طرف جائیں گے تو ان کے مسابقت والا لوگ پیدا ہوں گے. ان میں سے پھر ہم دیکھیں گے کہ ان معاملات پر ان لفظیات کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. جی امین صاحب, آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ بات کرنا چاہتا ہوں جی جی. کہ اصل میں ہماری جو شاعری ہے خاص طور پہ اساتذہ کے زمانے میں, وہ اشرافیہ کے سمجھ لیں زیر سایہ رہی ہے. اس کا پھل پھولنا جو ہے اسی تہذیب تک محدود رہا ہے. جبکہ یہ اگر ہم اپنی لوک داستانوں کو دیکھیں تو یہ شاعری جو آپ کو نظر آئے گی, یا آپ الف لیلہ کی اس کہانیوں کو دیکھیں تو وہ عوام کے اندر چلتی پھرتی نظر آئے گی. تو اشرافیہ کی وجہ سے یہ ایک ادب جو ہے یہ ایک عیش و عشرت قسم کی کوئی چیز لگ رہا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ آج کا شاعر یہ چاہتا ہے کہ یہ عام آدمی تک بھی پہنچے. ابلاغ کا جو مسئلہ ہے وہ میں یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پینٹر ایک درخت کی تصویر بنا دے تو انسانی ذہن یا جو بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ فوراً اس کو پہچان لیں گے کہ یہ درخت ہے. لیکن اگر وہ اس میں تجرید شامل کرتا ہے, تھوڑا سا ایبسٹریکٹ کر کے پیش کرتا ہے, تو انسانی ذہن جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو شاعر کا بنیادی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ انسانی ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرے. بہت شکریہ. جی وحید احمد صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اختتامی طور پر؟ اس کے بعد ہم نظمیں سنیں گے اور پروگرام کا اختتام تو کریں گے. پہلے بھی کافی بات کر لی تھی. میں بس یہی کہوں گا کہ دوبارہ سے میں داد دوں گا کہ بلکہ انہی کے لفظ میں دہراؤں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ کالے نہنگ مجھے سمندر کی تہہ تک لے کے جائیں, جہاں کائی کے ستونوں پر ایستادہ محلوں کو میں دیکھوں. یہ ان کی خواہش جو ہے وہ ان کی نظموں میں نظر آتی ہے, جو کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اتنی مختصر سی کتاب میں بہت بڑا علم جو ہے ہمیں دیا ہے. میں مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ وحید صاحب. جی رضی صاحب, نظم سنائیں اور اس کے بعد ہم اجازت لیں گے. ایک نظم جو جس کا نام بودا درخت ہے, جس کا ذکر بھی ہوا, یہ میں پیش خدمت ہے. اس طرح ہے کہ یہ کون کھنڈی یاری سے میرا تنا کاٹ رہا ہے, کون میری وکھیوں کی ٹہنیاں توڑ رہا ہے, مجھ سے نیاڑوں کے جھولے بنانا یا سکول کی نکی نکی کرسیاں, میرے ہاتھوں سے سالنوں کے ڈونگے چمچ, میرے پیٹ سے سہاگ رات کے رنگلے پلنگ, چل پاویں مجھے انگیٹھی میں ڈال دیں, میری آنکھیں بس رہن دے, میں نے اپنی ماں کا رستہ تکنا ہے. میں ایک بودا درخت ہوں جسے سبزہ دیکھے 80 سال ہو گئے. مائے وے مائے, تیرے کہن پر میں اپنی انتڑیاں پھیلائے پانی ڈھونڈتے ہزاروں فٹ نیچے آ گیا. مائے وے مائے, یہ کدھر جنا تو نے مجھے, جدھر انے دریا پتھر ٹٹولتے رستہ بھول جائے.
कवे भूख से अपने मोए साथियों के डांचों का सूखा गोश्त चाटते हो। कोयल मौत की तस्बीह पढ़ती है, माए माए वे माए, ये किधर जना तूने मुझे, जिधर सांप जहर की दुआत में अपनी जबान डूब के शेर कहते हो, जिधर मच्छियों के आंसुओं का खारा पानी याद करते कश्तियां बोधी हो गई हों, माए मैं उन कश्तियों से भी ज्यादा बोधा हूं। रेत के चक्कर में जो तेरी तस्वीर बनती है, उससे हर रोज कहता हूं मैं इस साल के सूखे में और नीचे नहीं खोद सकता। 80 वरे हो गए कहते कहते, मैं अब और नहीं खोद सकता। माए मुझे अपने खुश्क होंठों में दाब ले, मेरे ठंडे पैर अपने गर्म पेट से लगा ले, मुझे अपने बूढ़े सीने में भर ले। मैं थक गया हूँ माए, कसम है मैं बहुत थक गया हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया। रज़ी साहब को एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद किताब के लिए, और आप सब इतनी देर हमारे साथ रहे इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू।